بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. صدق اللہ العلی العظیم. گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کے حالات کو بیان کرتے ہوئے اس واقعے کو بیان کر رہا تھا کہ ایک عورت نے تمام دروازے بند کر کے اور ان کی چابیاں اپنے پاس رکھ کر سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت پر حملہ کا ارادہ کیا، حملہ کرنا چاہا. سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نبوت کے دامن کو داغدار کرنا چاہا، لیکن میرے رب نے نہیں چاہا. اور اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس سے بچا لیا. اور جب کہ اس عورت نے زلیخا نے اپنی پوری طاقت، پوری قوت اور اپنی پوری ہمت پکی کر لی تھی اور اپنے اس ارادے کو مکمل کرنا چاہتی تھی، اور سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اپنے ارادے میں بالکل پکے تھے کہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جا سکتا. اور ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے اس بات پر کہ تمام کے تمام انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں. تمام انبیاء اکرام کی ذات گرامی ایسی ذات ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کے قریب نہیں جایا کرتے، گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ بشری تقاضے ان کے اندر نہیں تھے، بشری تقاضے مکمل ان کے اندر موجود تھے، اور ہر ایک چیز ان کے اندر موجود تھی. انسان کی مکمل صفات ان کے اندر موجود تھی، لیکن مکمل صفات ہونے کے باوجود انبیاء اکرام ان گناہوں سے بالکل پاک و صاف رہے. انبیاء اکرام کے اندر بھی شہوت کا مادہ موجود تھا، جبکہ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم اور اس عورت کے علاوہ محل کے اندر کوئی تھا ہی نہیں، کوئی موجود ہی نہیں تھا، اور عورت گناہ کی دعوت دے رہی تھی. لیکن پھر بھی سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ فرمایا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اور جب سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کو پکارا، اللہ سے پناہ چاہی، تو اسی وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور میرے یوسف دیکھتے کیا ہو، دوڑ لگاؤ، بھاگو. سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، الہ العالمین، میں تو ان دروازوں کے اندر تالا لگا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور چابی بھی اس عورت کے پاس ہے جو کہ نامحرم ہے، اور میرا اس کو ہاتھ لگانا بالکل بھی جائز نہیں ہے. یعنی میں ان ہاتھوں کے ذریعے اس غیر محرم عورت کے ہاتھوں سے چابی بھی نہیں پکڑ سکتا، چابی بھی نہیں پکڑ سکتا، تو پھر میں کیسے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا، اور میرے پیارے یوسف، تم نے پکارا کس کو ہے؟ تم نے کس کو یاد کیا ہے؟ اگر تم غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو میرے یوسف تم تالے کو تو ہاتھ لگا سکتے ہو، تم ان دروازوں کو تو ہاتھ لگا سکتے ہو،
ان دروازوں کو ہاتھ لگانا تمہارا کام ہوگا، اور ان تالوں کو توڑنا اور ان دروازوں کو کھولنا میں رب کا کام ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، لہذا سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم دوڑے، بھاگ لگائیے، اور جیسے ہی دروازے کے قریب جاتے ہیں، ابھی دروازے کو مکمل طریقے سے اس کو پکڑ بھی نہیں پاتے، پہلے ہی سے پہلے وہ دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہ تمام سارے دروازوں کے ایک دروازہ بن جاتا ہے، کھل گیا۔ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم محل سے باہر نکل گئے، اور پیچھے سے زلیخا بھی دوڑی ہوئی آ رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ زلیخا نے کہا یوسف تم کہاں تک بھاگو گے، کہاں تک بھاگ لگاؤ گے، اس کے علاوہ 6 دروازے اور موجود ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم بھاگتے جاتے ہیں اور نظریں نیچے کو کیے ہوئے ہیں، نظریں نیچے کو کیے ہوئے جواب دیتے جاتے ہیں، زلیخا جو میرا رب ایک دروازے کو کھول سکتا ہے تو وہ تمام دروازوں کو کھول سکتا ہے۔ رب کو پکارا ہے، اللہ رب العزت نے ان تمام دروازوں کے ایک دروازہ بنا دیا، دروازے کے باہر آ گئے، اور زلیخا نے پیچھے سے دامن پکڑا ہے، تو دامن پکڑا، دامن یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پھٹ کر زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا۔ اور اللہ رب العزت کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جس زلیخا کا ہاتھ میرے یوسف کے دامن پر لگ گیا، اب وہ دامن میرے یوسف کو نہیں لگ سکتا، لہذا اس کا دامن پھٹ کر زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا۔ غیر عورت کے ہاتھ کو دامن لگ گیا، تو اب جو یہ دامن لگا ہے غیر محرم عورت کے ہاتھ سے، تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے نبی پاک ہوتے ہیں، میرے نبی پاک و صاف ہوتے ہیں، تو غیر محرم کا ہاتھ لگے ہوئے دامن میرے یوسف کو نہ لگے، تو اس لیے وہ پھاڑ کر ہی اللہ نے اس کے ہاتھوں میں دے دیا، لے پکڑ، اب یہ دامن ناپاک ہو گیا، جب یہ دامن ناپاک ہو گیا تو اب میرے یوسف کو نہیں لگ سکتا یہ دامن، کیونکہ میرے یوسف پاک صاف ہے، میرے نبی کا دامن، نبوت والا دامن بالکل پاک و صاف ہے، اب اس کو تیرے ہاتھ لگ چکے ہیں تو یہ دامن اب میرے یوسف کو نہیں لگے گا۔ لہذا محل سے باہر آ گئے، باہر آ کر کیا دیکھتے ہیں، عزیز مصر سامنے کھڑا ہوا ہے، اسی عورت کا شوہر یعنی بادشاہ عزیز مصر دروازے کے باہر کھڑا ہوا کیا کہنے، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم پر مصیبت پر مصیبت، پریشانی پر پریشانی، تکلیفوں پر تکلیفیں، امتحان پر امتحان، خدا کی قسم باہر جو نکلے سامنے عورت کا شوہر کھڑا ہوا ہے۔ اب تو اور بھاری بات ہو گئی، جب اگر شوہر اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ لے تو آپ کو تو معلوم ہے ہی کہ شوہر کے تیور اب کیسے ہو جائیں گے، اور سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا حالانکہ کوئی قصور ہے ہی نہیں، بالکل معصوم ہے، اتنی سی بھی غلطی نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے، لیکن سامنے عزیز مصر کھڑا ہوا ہے، اور سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم بھاگتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے جب باہر کو نکلتے ہیں، عزیز مصر کے اوپر اس حضرت یوسف کی نظر پڑتی ہے، اور پیچھے سے زلیخا بھی دوڑی ہوئی آ رہی ہے۔
ابھی سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم پروگرام بنا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اب عزیز مصر سے میں کیا کہوں گا، میں اس کو کیا جواب دوں گا۔ عزیز مصر کی بیوی ہے، عزیز مصر کی بیگم ہے، وزیر اعظم کی بیوی ہے، ملکہ ہے، اب تو خطرناک بات ہو گئی، اب میں کیا جواب دوں عزیز مصر کو۔ ابھی سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں زلیخا خود ہی بولنا شروع کر دیتی ہے، خود ہی ندامت ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیتی ہے، اور یوں کہتی ہے قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ عزیز مصر اچھا خرید کر لایا تو اس غلام کو جس کے بارے میں تو نے یہ کہا تھا اکرمی، تو اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اچھی تو نے عزت کرائی، اچھا اس کا احترام کرایا، تو اس کو خرید کر لایا، ہم نے اس کو پالا پوسا، ہم نے اس کو بڑا کیا، جوان ہوا آج دیکھ لے تیری امانت میں خیانت کرتا ہے۔ استغفر اللہ، الزام لگاتی ہے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، اچھا خرید کر لایا، تو یہ کہا کرتا تھا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور جب بڑا ہو جائے گا ہم اس کو اپنا کاروبار اس کے سپرد کر دیں گے، آج دیکھ لے تیری عزت اس نے خاک میں ملا دی۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها۔ عزیز مصر نے کہا یوسف یہ کیا بات ہے، غصے میں سرخ ہو گیا، غصے میں آگ بگولا ہو گیا، اور عزیز مصر نے کہا یوسف کیا تو نے مجھے یہی بدلہ دیا، یہ کیا بات ہوئی، تم نے کیا حرکت کی۔ حضرت یوسف کہنے لگے، ادھر میرا رب کہنے لگا او عزیز مصر میرے یوسف کو نہ پکڑ، میرے یوسف سے نہ پوچھ، اس کا جواب تو میں رب دوں گا۔ اللہ فرماتے اس کا جواب تو میں دوں گا، تو اپنی بیوی سے معلوم کرو، زلیخا تیری بیوی ہے، یوسف میرا بندہ ہے، یوسف میرا پیغمبر ہے، اس کی پاک دامنی کی شہادت میں خدا دوں گا، تو اپنی بیوی سے معلوم کرو، بیوی تیری ہے، یوسف میرا ہے، میں اپنے یوسف کا مالک ہوں، تو اپنی بیوی کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا خوب اچھے انداز میں عزیز مصر کو جواب دیا، اور عزیز مصر کے سوال میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم بول اٹھتے ہیں، ہی راودتنی عن نفسی، ہی راودتنی عن نفسی۔ او عزیز مصر تم میرے مالک ہو، تم نے مجھے پالا ہے، بڑی محبت سے تم مجھے خرید کر کے لائے ہو، ساری چیزیں تم نے میرے ہاتھوں میں دی ہے، کھانا پینا تم نے میرا اچھا دیا، مجھے پالا پوسا، اتنا بڑا کیا۔ او عزیز مصر پھر میں تمہاری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا تھا، میں بالکل پاک دامن ہوں، میں بالکل پاک صاف ہوں، تیری بیوی کی غلطی ہے، تیری بیوی نے میرے بارے میں ڈورے ڈالے، تیری بیوی نے مجھے پھسلانا چاہا، تیری بیوی نے مجھے بہکانا چاہا، تیری بیوی مجھ سے گناہ کرانا چاہتی تھی، لیکن میں اس کے پھسلانے میں نہ آیا، میں اس کے بہکانے میں نہ آیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا عمدہ جواب دیا، اور جواب بھی وہ دیا خود نہیں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ نبی خود نہیں بولتے بلکہ نبی سے اللہ بلواتے ہیں۔
بولتا خدا ہے، زبان نبی کی ہوتی ہے، زبان نبی کی ہوتی ہے اور بولتا خدا ہے۔ لہذا اب کیا ہوتا ہے، آگے سماعت فرمائے، عن نفسی و شہید شاہد من اہلیہ۔ تو عزیز مصر کہتا ہے کہ اے یوسف، کیا تمہاری سچائی کا کوئی گواہ ہے؟ تمہاری پاک دامنی کی کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ کوئی گواہی دے سکتا ہے تمہاری پاک دامنی؟ لہذا سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نیچے کو نگاہ کی ہوئے ہیں اور فوراً بول اٹھتے ہو، عزیز مصر، اچھا تم نے اپنی بیوی کو بچا لیا، تم نے اپنی ملکہ کو بچا لیا، تم نے اپنی بیگم کو بچا لیا اور مجھے پھنسانا چاہتے ہو۔ تم نے اپنی بیوی سے گواہ کیوں نہ مانگا؟ مجھ سے گواہ مانگتے ہو، مجھے تم اکیلا سمجھتے ہو، اس لیے مجھ سے گواہ مانگتے ہو۔ میں پردیسی ہوں، میرا یہاں کوئی بھی نہیں ہے، بھائی میرے نہیں ہے، والد میرے نہیں ہے، ماں میری نہیں ہے، والد سے دور ہوں، بھائیوں سے دور ہوں، اپنے وطن سے دور ہوں، اپنے بنیامین بھائی سے دور ہوں، ماں کا سایہ پہلے بھی اٹھ گیا اور میں پردیسی ہوں، پردیسی سمجھ کرو تم مجھ سے گواہ مانگتے ہو۔ اور غلطی تیری بیوی کی، ڈورے تیری بیوی نے ڈالے اور تیری بیوی مجھے پھسلانا چاہتی تھی اور گواہ بھی تو مجھ سے مانگتا ہے۔ اور بیوی نے پہلے کہہ دیا تھا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ کیا عزیز مصر، اب اسے چھوڑنا نہیں بلکہ اس کی کرتوت کی سزا بھی دینی ہے، اور سزا بھی خود نے تجویز کر دی کہ اسے جیل بھیج دو۔ بیوی نے سزا بھی خود ہی تجویز کر دی کہ اس کو جیل میں بھیجو یا اس کو کوئی دردناک سزا دو۔ اس لیے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یوں کہا کہ میں بھائیوں سے جدا ہو گیا، اپنے والد سے جدا ہو گیا، میرے والد الگ تنے تنہا کنعان کے اندر موجود ہے اور میں اکیلا یہاں بے وطن ہو گیا، مسافر ہوں، مجھے اتنا نہ ستاؤ عزیز مصر۔ اپنی بیوی سے تو گواہ معلوم کر لو، تمہاری بیوی تھی، میں تھا، تیسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر تیسرا تھا تو وہ تھا جس نے دروازے کھولے، اگر تیسرا تھا تو وہ تھا جس نے میرے دامن سے کپڑا پھڑوا کر تیری بیوی کے ہاتھ میں پکڑوا دیا، اگر تیسرا تھا تو وہ تھا جس نے تجھے بادشاہ بنایا، اگر تیسرا تھا تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ تیسرا تو وہ ہے، کوئی بھی نہیں تھا، ہمارے دو کے علاوہ بلا گواہ کون ہوگا؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، او میرے یوسف تم ڈرتے کیوں ہو، تم خاموش کیوں ہوتے ہو؟ اس سے کہہ دو، عزیز مصر سے کہہ دو، یہ جھولا جو ٹنگا ہوا ہے اس کی طرف ذرا نظر دوڑا، اس کی طرف دیکھو۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عزیز مصر سے کہا، عزیز مصر نے کہا یوسف کیوں مذاق کرتے ہو، صحیح صحیح بات کر لو، کیوں الٹی سیدھی باتیں کر کر اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو؟ جان نہیں بچے گی۔ حضرت یوسف نے کہا نہیں نہیں، بلکہ جھولے کی طرف کو دیکھو، اور وہ جھولا پالنا وہاں پر ٹنگا ہوا تھا، اس کے اندر دیکھا ایک بچہ لیٹا ہوا ہے، اور میں یوں نہیں کہتا، ہو سکتا ہے زلیخا کا پھوپھا زاد ہو، لڑکا ہو سکتا ہے خالہ زاد بیٹا ہو، قرآن یوں کہتا ہے کہ زلیخا کا کوئی رشتہ دار تھا۔ یہ متعین نہیں کیا کہ فلاں رشتہ دار تھا، رشتہ دار زلیخا کا رشتہ دار کہا
حضرت یوسف نے کہا اس سے کہو بیٹھا ہو جائے، یہ میری شہادت کی گواہی دے گا، یہ میرے سچے ہونے کی گواہی دے گا۔ عزیز مصر نے کہنے لگا او یوسف تم پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ بچہ چھوٹا سا بچہ ہے، ننھا سا بچہ ہے جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا اور تمہارے سچے ہونے کی گواہی دے گا، کیا مذاق کرتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے نہیں نہیں، معلوم کرو یہ میرے سچے ہونے کی گواہی دے گا۔ اولو لوگو، تم نے کچہری کی گواہی سنی ہوگی، تم نے کچہری کا فیصلہ سنا ہوگا، تم نے جج کا فیصلہ سنا ہوگا، تم نے عدالت کا فیصلہ سنا ہوگا۔ آج دیکھ لو 4 مہینے کے بچے کی گواہی، 4 مہینے کے بچے کا فیصلہ بھی سنتے جاؤ۔ سبحان اللہ، ساری دنیا اکٹھی ہو گئی، سارا مصر وہاں پر اکٹھا ہو گیا ہو۔ آج تو بچہ بولے گا بھائی، آج تو بچہ گواہی دے گا، آج تو بچہ فیصلہ کرے گا، اور جب یہ عجیب بات ہوا کر کے تو بھیڑ ہو جایا کرتی ہے، لہذا پورا دربار بھر گیا، اوہو آج تو بچہ گواہی دے گا حضرت یوسف کے سچے ہونے کی۔ بچہ بیٹھا ہو گیا اور بیٹھا ہو کر کے کہنے لگا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین۔ او لوگوں قربان ہو جاؤ اپنے رب کے اوپر ہو، کتنے اچھے الفاظ اللہ نے یوسف کی شان میں نازل فرما دیے۔ بچہ یوں کہتا ہو لوگوں دیکھ لو، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، جب دامن کو دیکھا گیا، کرتے کو دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ یوسف کی سچائی ثابت ہو گئی، لہذا عزیز مصر سمجھتا ہے، اور کیونکہ بیوی کی عزت کو بھی سنبھالنا ہے، بیوی کی عزت کا معاملہ ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، وزیر اعظم کی بیوی ہے، اس لیے اپنی عزت کو بھی سنبھالنا ہے۔ سنبھال کھڑا ہو جاتا ہے، حضرت یوسف کو کھڑا کرتا ہے، پاؤں میں گر جاتا ہے، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، معاف کر دیجئے یوسف، یہ سب چالاکی میری بیوی کی ہے، یہ سب ڈورے جو ڈالے ہیں یہ میری بیوی نے ڈالے ہیں، تم بالکل پاک صاف ہو، تم بالکل معصوم ہو، یوسف تمہاری غلطی نہیں ہے۔ قال انہ من کیدکن، اور کہنے لگے عزیز مصر، او میری بیوی، او میری ملکہ، او میری بیگم، یہ غلطی تیری ہے، یہ کوتاہی تیری ہے، یہ سب کچھ مکر و فریب تیرا ہے، یہ سب چالاکی تیری ہے، یہ سب چالاکی تو نے بنائی ہے۔ یوسف بالکل پاک و صاف ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ او یوسف یہ عورتوں کی باتیں ہیں، ان کی باتوں میں نہ آؤ، آؤ میرے ساتھ آؤ، تم بہت اچھے ہو، تم بالکل پاک و صاف ہو۔ سبحان اللہ، یہ پوری سورہ یوسف 12ویں پارے کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرتی ہے۔ ایسے کوئی سے بھی نبی نہیں ہے کہ جن کی پوری زندگی کو قرآن نے بیان کیا ہو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی ذات اقدس ایسی ذات اقدس ہے کہ پوری زندگی کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ مجھے بقیہ تفصیل انشاءاللہ یہیں سے آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔